بلوچستان میں ایک بار پھر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ یہ بلوچستان کو آزادی مل گئی ہے۔ دائرہ اسلام سے باہر، یہ خارج ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ فتنہ ہندوستان ہے، ان کا بلوچیت سے بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا یہ اسٹیٹ ہے؟ اسٹیٹ کے سامنے ہم لوگ کھڑے ہیں۔ یہ پاکستان کے اوپر ایک حملہ ہے۔ اٹ از اے وار زون، اس سے کم کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ نہ پولیس محفوظ، نہ سویلینز محفوظ۔ دنیا میں کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو ریاست پاکستان کو ڈٹر کر سکتا ہو۔ سو وی آر ہیئر، وی ول ریمین ہیئر۔ اٹس اے سچویشن آف ایبسولوٹ وار ان بلوچستان۔ 2 دفعہ آج اس نے اٹیک کیے ہیں، مطلب ایک رات کو اٹیک ہوا ہے، پھر ایک دن میں اٹیک ہوا ہے۔ رات کا جو تھا وہ کچھ 7 گھنٹے جاری رہا۔ اسٹیٹ کی جو کیپیبلٹی ہے یا اسٹیٹ کی جو پوزیشن ہے اس کو ہٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اندر سے ٹوٹ رہا ہے۔ واپس دیکھ لیں ذرا صورتحال کیا ہے۔ ساری ہدایات افغانستان سے آ رہی تھی، ایک دہشت گرد باجوڑ کا رہائشی تھا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر کیسے افغانیوں کو برداشت کیا جائے جی پاکستان کی سرزمین پہ؟ ہماری جو پراسپیرٹی اور جو انٹرنیشنل پروفائل ہے اس کو بڑھتے ہوئے انڈیا برداشت نہیں کر پا رہا، اسی لیے وہ اسسٹ کرتا ہے ان دہشت گردوں کو کہ پاکستان کو بلیڈ کر۔ ہماری لا انفورسرز کی ریٹ اسٹیبلش ہو رہی۔ کل سے سوشل میڈیا پر ایک خبر آگ کی طرح پھیل رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ بلوچستان نے اپنی آزادی کی گھوشنا کر دی ہے۔ اس خبر کو لے کر کے پاکستان کی میڈیا پر تو سناٹا چھایا ہوا ہے، لیکن دبے شبدوں میں ہی صحیح بلوچستان کے لیے ان کی چنتا دیکھی جا سکتی ہے۔ لیکن جو پاکستان کا مین سٹریم میڈیا ہے اس نے اس خبر کو نظر انداز کر دیا ہے، تو وہیں ان کے اینکرز اپنے یوٹیوب چینل پر بیٹھ کر کے اس پر چرچا کر رہے ہیں اور اس پر پاکستانیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ بھارت ہمارے ساتھ انفارمیشن وارفیئر کر رہا ہے۔ وہ جان بوجھ کر ایسی خبریں پھیلا رہا ہے جس سے پاکستانیوں کو یہ ڈر لگنے لگے کہ بلوچستان کیا سچ میں ہمارے ہاتھ سے نکلنے والا ہے یا پھر نکل چکا ہے، کیونکہ اس خبر کے آنے سے پہلے بھی پاکستان کے سیکیورٹی پرسنلز پر، پھر چاہے وہ آرمی ہو یا پولیس ہو، ان پر حملے ہوتے رہتے ہیں۔ تو وہیں بلوچستان کی BLA اور TTP نے، جو کہ پاکستان کا طالبان ہے، ان دونوں نے الائنس کر لیا ہے پاکستان کے خلاف، اور اسی TTP کے کارن ہی افغانستان کے ساتھ پاکستان نے چھوٹی موٹی وار بھی کی تھی۔ تقریباً 3 سال پہلے مختلف پبلک لیکچرز میں ہم اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ BLA اور TTP کا الائنس بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ BLA ایک پورے صوبے کو لپیٹ میں لے جاتی ہے جب وہ دہشت گردی کرتی ہے، اور TTP کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ پورے پختونخوا میں آگ لگا چکی ہے، بہت سی ڈسٹرکٹس میں میس مرڈر کر چکی ہے، دھماکے کر چکی ہے، سویلینز کو اور ملٹری انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کر چکی ہے، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ یہ بلوچستان کو آزادی مل گئی ہے یا بلوچستان جو ہے وہ آزاد ہو رہا ہے، اور کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر اس وقت حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں، یہ پاکستان کے اوپر ایک حملہ ہے کیا کہ بھائی یہ کہہ دو بلوچستان پاکستان کے ہاتھ سے نکل گیا؟ یہ تو بڑے کمزور ہو گئے ہیں۔ ہماری لا انفورسرز اور جو افواج، ان کی ریٹ اسٹیبلش ہو رہی ہے بیکاز ہم ان کے ہینڈلرز تک پہنچ رہے ہیں، ہم ان کے سہولت کاروں تک پہنچ رہے ہیں۔ 1-2 دنوں کے اندر اندر ملٹیپل لوکیشنز کو بومبارڈ کرتی ہے BLA، لیکن اس بار TTP has also joined hands with them۔ تو آج سے 1 روز پہلے DGISPR پریس کانفرنس کرتے ہیں، وہ رسپونڈ کرتے ہیں اس ساری سچویشن کو، کہتے ہیں we are going to stay here and بلوچستان is going to stay here۔ وہ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں ان دہشت گردوں کا سورس ہے، یہ وہیں سے ٹریول کر کے آتے ہیں، ان کو ایمیونیشن بھی وہاں سے ملتا ہے، سپورٹ بھی وہاں سے ملتی ہے۔ کرواتا کون ہے ہندوستان، سورس کون بنتا ہے افغانستان۔ تو انڈیا افغانستان نیکسس کو وہ بلیم کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو پراسپیرٹی اور جو انٹرنیشنل پروفائل ہے اس کو بڑھتے ہوئے انڈیا برداشت نہیں کر پا رہا، اسی لیے وہ اسسٹ کرتا ہے ان دہشت گردوں کو کہ پاکستان کو بلیڈ کریں۔ انٹرنیشنلی انڈیا نہ صرف آئسولیٹ ہو رہا ہے بلکہ اس کا یہ دہشت گردی کے دہشت گردی کے اسپانسر کا امیج بھی اسٹیبلش ہو رہا ہے، اور میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں اس میں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو، جنہوں نے اس کو انویل کیا، جنہوں نے ریویل کیا، جنہوں نے بتایا پوری دنیا کو کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے۔ بالکل اس وقت ہم بہت سیف پوزیشن میں ہیں اس اعتبار سے کہ ہم جو ایکشن بھی ان کے خلاف انیشیٹ کریں گے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ کی جو کیپیبلٹی ہے یا اسٹیٹ کی جو پوزیشن ہے اس کو ہٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اندر سے ٹوٹ رہا ہے، یہ کھوکھلا ہے، یہ کمزور ہے۔ اس کی پہلے کیا تھا، یہ مانگتے ہیں جیسے ان کی تو پاس پیسے نہیں ہیں، ہم کٹورا لے کے گھومتے ہیں۔ انڈینز نے وہ نیریٹو پکڑ لیا کٹورا والا، اور وہ ایسا نیریٹو چلایا انڈین میڈیا کے لوگ تھے، اور انہوں نے سوچا کہ پاکستان کو تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پاکستان تو گیا، اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، یہ ہمارا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، اس کی وہ پوزیشن نہیں ہے، اس کی وہ سپیس نہیں ہے۔ اٹ از اے وار زون،
اس سے کم کچھ بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ نہ پولیس محفوظ، نہ سویلینز محفوظ، نہ ایف سی کے جو جوان ہیں وہ محفوظ ہیں، نہ پاکستانی آرمی کے پرسونلز محفوظ ہیں. اٹس اے سچویشن آف ایبسولوٹ وار ان بلوچستان. 2 دفعہ آج اس نے اٹیک کیے ہیں. مطلب ایک رات کو اٹیک ہوا ہے، پھر ایک دن میں اٹیک ہوا ہے. رات کا جو تھا وہ کچھ 7 گھنٹے جاری رہا، اور جو دن کا اٹیک تھا وہ انہوں نے کہا کہ 90 منٹ تک جاری رہا. یعنی 2 ویوز. ان کے قبائل ایسے ہیں کہ اگر ان کے پاس چوائس ہونا کہ یہ پسٹل ہے اور یہ خنجر ہے تو کہیں گے پسٹل کو سائڈ پہ رکھو، ہمیں خنجر دو. یہ ان کی ثقافت کا ایک حصہ ہے. وہ خنجر سے جو ہے وہ جو ڈیگرز کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں. کراچی میں رینجرز کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس کا ماسٹر مائنڈ بھی پکڑا گیا ہے. ہاں جی. اسی نے بتایا کہ مرنے والوں میں 3 افغانی تھے. اب آپ دیکھ لیں ذرا صورتحال کیا ہے. ساری ہدایات افغانستان سے آ رہی تھی. ایک دہشت گرد باجوڑ کا رہائشی تھا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر کیسے افغانیوں کو برداشت کیا جائے جی پاکستان کی سرزمین پہ؟ کیوں نہیں نکالا جائے ان کو؟ کیوں ان کے خلاف ایکشن نہیں ہونا چاہیے؟ تو کہنے کا مطلب یہ if they will bleed us we have to eliminate them. 3 ملیٹنٹ آؤٹ فٹس اکٹھی ہو کر پاکستان میں اسپیسیفکلی بلوچستان کے اندر جو فارنرز ہیں ان کو ٹارگٹ کر سکتی ہیں. اور وہ 3 نام کیا تھے؟ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ، دوسرا تھا BLA، تیسرا تھا TTP. یہ تینوں نظریاتی اعتبار سے بالکل مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن کامن اینیمی ان کا ایک رہا اور وہ تھا پاکستان. اسی وجہ سے یہ حملے دن بدن بڑھتے گئے. پچھلے سال جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے. 2 مرتبہ کوارڈینیٹڈ اٹیکس ہوتے ہیں بلوچستان کے اندر مختلف لوکیشنز پر ایک ہی دن کے اندر. ٹٹ فار ٹیٹ اگر نہیں ہے تو پھر ریاست نہیں ہے، اور ریاست نہیں ہے تو ملک نہیں ہے، تو ملک نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. تو کیا مطلب ہے ان کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا جائے؟ نہیں، یہ کہیں نہیں ہوتا، نہ کسی نے کبھی کیا ہے اور نہ یہاں ہو. دیکھیے TTP اور BLA اگر یہ دونوں مل کر لگاتار پاکستان پر حملے کرتے رہے تو یہ خبر ایک دن سچ ثابت ہونے والی ہے کہ بلوچستان ایک الگ کنٹری بن چکا ہے. اور فی الحال کے لیے پاکستانی چین کی سانس تو لے رہے ہیں، لیکن ان کے دل کو ایک ڈر ستا رہا ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ دونوں آرگنائزیشن مل کر کے بھارت کے ساتھ کام کریں گی اور بھارت ان کو فنڈ دے گا جس سے وہ ہتھیار خریدیں گے اور پاکستان کی آرمی پر یہ حملہ کریں گے. اگر ہم اس میں پاکستانیوں کا پکش جانے تو ان کا تو ابھی سے یہ کہنا ہے کہ بھارت ہی ان کو فنڈ کر رہا ہے. بھارت پہلے افغانستان میں اپنا نیٹ ورک چلا رہا ہے اور افغانستان سے ہی TTP اور BLA آپریٹ کرتے ہیں. یہ دعویٰ صرف پاکستان کا ہی ہے، کسی اور دوسرے ملک کا نہیں ہے. اور اب یہ کیونکہ بھارت پر تو حملہ کر نہیں سکتے، ان کے پاس اس مصیبت سے جوجھنے کا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ کچھ سمے کے لیے وار لڑ لیتا ہے، 7-8 دن چلتی ہے، اس کے بعد سیز فائر کر لیتا ہے اور اپنے لوگوں کو یہ بتا دیتا ہے کہ ہم نے ٹیررسٹ ٹھکانوں پر حملہ کیا اور ہم نے پریسائز سٹرائک کی ہے جس سے کوئی عام لوگ نہیں مرے ہیں. اسی سال جب پاکستان نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تو ایک ہاسپٹل پر حملہ کر دیا تھا جہاں پر پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ یہ ڈرگ ایڈکٹس یوز کیے جانے تھے پاکستان کے خلاف پھٹنے کے لیے. اگر ہم پاکستان کے آس پاس کے علاقے پر نظر دوڑائیں تو آپ ذرا دیکھیے ایران کے ساتھ جنگ چل رہی ہے پوری دنیا کی، تو وہیں ان کے ریلیشن بھارت کے ساتھ تو اچھے کبھی بھی نہیں تھے. اور افغانستان کے ساتھ بھی ان چیزوں کو لے کر کے TTP ہو یا BLA ہو، اس کے چلتے افغانستان کے ساتھ بھی اچھے رشتے نہیں ہیں. دونوں طرف سے پاکستان گھرا ہوا ہے اور بلوچستان کے اندر ایک طرح کی پروکسی وار چل رہی ہے. اور یہ وہی علاقہ ہے جس کی چرچا عاصم منیر نے ٹرمپ سے ملتے وقت کی تھی کہ ہمارے یہاں پر ریئر ارتھ منرلز ہیں جو ہم بیچیں گے امریکہ کو. نہ تو ابھی تک پاکستان اور امریکہ کی ڈیل ہوئی، نہ یہ ریئر ارتھ منرل نکلا تو صرف BLA اور TTP کا ایک نوٹس جس میں وہ پاکستان کی آرمی کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ علاقہ چھوڑ دو، یہ ہمارا علاقہ ہے. اگر آپ ایسی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں.